الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو بہا کے لے جاتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اگرچہ یہ سنت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اور یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ یہ میری بھی سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ لیکن جب صحابہ نے پوچھا قربانی کیا ہے، تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ یہ ہر بھائی ہر بہن غور کے ساتھ سن لے۔ اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح و صادق سے لے کر، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی یہ جو 3 دن قربانی کے ہیں، ذی الحجہ کے 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے یہاں پر قربانی پر؟ اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، یعنی کاروباری نیت سے، چاہے وہ پراپرٹی ہو یا اس کی کوئی دکان ہو، کوئی بھی چیز ہو جو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی کپڑا خریدا، کوئی بھی ایسی چیز، وہ تجارتی مال کے زمرے میں آتی ہے۔ اور چوتھی چیز نقد رقم، کیش، جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا گھروں میں جو بھی آپ کے پاس نقدی پڑی ہوگی۔ اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت زیادہ تفصیل ہے، اس کی آسان اور چھوٹی سی تشریح میں یہ بیان کر سکتا ہوں۔ وہ چیزیں جو پورے سال میں استعمال ہی نہ ہوتی ہوں، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں بہت ساری ہمارے گھروں میں ایسی زائد ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے استعمال میں نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اس لیے لا کے رکھی ہوتی ہے کہ شاید یہ کبھی کام آ جائے۔ اور اسی طرح کوئی ایسی پراپرٹی جو نہ تو کرائے پر دی ہے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، اور ایسی پراپرٹی، ایسی زمین بھی ضرورت سے زائد میں موجود ہے، یعنی شامل ہے۔ تو یہ 5 چیزیں تو جس کسی کے پاس ہوگی ان کی ویلیو لگائی جائے گی، اور ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی کے، یعنی جو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، جو بھی اس کا موجودہ ریٹ ہوا اس کے مطابق ہے، یا کسی کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں ہیں، یا 4 میں سے 3، یا 3 میں سے 2، یا کوئی بھی ایک چیز 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے اس کے پاس رہتی ہو، یعنی موجود ہو۔ یعنی پھر میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو میں نے نصاب ابھی آپ کو بیان کیا، یہ 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر اور 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک اس کے پاس موجود ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ یعنی یہ 3 دن جس کے پاس یہ سب کچھ ہوگا وہ صاحب نصاب ہوگا، اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہے
इनमें सबसे पहले कर्जा माइनस किया जाएगा। यानी अगर किसी अल्लाह के बंदे या अल्लाह की बंदी पर कर्जा हो तो फिर नहीं, लेकिन अगर वो कर्जा माइनस करके और फिर ये 52.5 तोले चांदी के बराबर बनता हो, और जो बिल वगैरह आए, यूटिलिटी बिल जिसमें सुई गैस, बिजली, टेलीफोन सभी, और इसमें से जो आपका मंथली ग्रोसरी होगी यानी घर का सामान होगा वो भी आपने माइनस करना है। जो हम अपने जरूरी राशन लेते हैं वो भी माइनस किया जाएगा। और ये सारा कुछ माइनस करने के बाद अगर तो 52.5 तोले चांदी के बराबर बनता है निसाब, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत हो। यानी अगर किसी के जहनों में ये हो कि औरतें कैसे कुर्बानी करेंगी, तो उन बहनों के लिए और उन बेटियों के लिए ये पैगाम है कि उनके पास सोना होता है तो उसमें यह है कि उसका सोना भी अगर तो निसाब पर पूरा उतरता हुआ तो फिर उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर ये कहें कि उनके पास पैसे नहीं होते तो वो पैसे पूरे साल में आहिस्ता आहिस्ता जमा करें या वो सोने को बेच के करें। और यहाँ पर अगर किसी के पास सिर्फ सोना ही सोना है और बाकी 4 चीजों में कुछ भी नहीं, यानी प्रॉपर्टी भी नहीं, चांदी भी नहीं, बाकी भी कुछ नहीं, तो फिर सोने की वैल्यू देखी जाएगी। तो वो देखा जाएगा, अगर सोना 7.5 तोले तक नहीं होगा तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यानी सोने के साथ अगर चांदी है, पैसे हैं या तजारती सामान या जरूरत से ज्यादा सामान है, फिर सोने को नहीं देखा जाएगा, फिर सभी को काउंटिंग की जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ सोना हुआ तो फिर 7.5 तोले से कम पर ना तो ज़कात होती है और ना ही कुर्बानी होती है। ये मैंने सभी भाइयों सभी बहनों को तफसील के साथ बयान कर दिया कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और किस पर नहीं है। तो जो मेरा भाई बहन चाहे तो वो गाय में हिस्सा भी ले सकता है, चाहे बकरा ले ले, दुम्बा ले ले, छतरा ले ले। और एक बात याद रखिएगा कि मर्द पर अलग से वाजिब है और औरत पर अलग से वाजिब है, जो भी साहिबे निसाब है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको सही मायनों में और सही हक के साथ यानी अल्लाह की रजा के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।